الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيحسب أن لن يقدر عليه أحد کیا وہ خیال رکھتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پائے گا؟ يقول أهلكت مالا لبدا کہتا ہے کہ میں نے بہت سا مال برباد کر دیا۔ أيحسب أن لم يره أحد کیا اسے یہ گمان ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں؟ ألم نجعل له عينين بھلا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی ولسانا وشفتين اور زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے؟ وهديناه النجدين یہ چیزیں بھی دی اور اس کو خیر و شر کے دونوں رستے بھی دکھا دیے، فلا اقتحم العقبة مگر وہ گھاٹی پر سے ہو کر نہ گزرا۔ وما أدراك ما العقبة اور تم کیا سمجھے کہ گھاٹی کیا ہے؟ فك رقبة کسی کی گردن کا چھڑانا أو إطعام في يوم ذي مسغبة یا بھوک کے دن کھانا کھلانا، يتيما ذا مقربة یتیم رشتہ دار کو أو مسكينا ذا متربة یا فقیر خاکسار کو۔ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة پھر ان لوگوں میں بھی داخل ہوا جو ایمان لائے اور صبر کی نصیحت اور لوگوں پر شفقت کرنے کی وصیت کرتے رہے۔ أولئك أصحاب الميمنة یہی لوگ صاحب سعادت ہیں۔ والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو نہ مانا وہ بدبخت ہیں۔ عليهم نار مؤصدة یہ لوگ آگ میں بند کر دیے جائیں گے۔ Does he think that never will anyone overcome him? He says, I have spent wealth in abundance. Does he think that no one has seen him? Have we not made for him 2 eyes, and a tongue and 2 lips, and have shown him the 2 ways? But he has not broken through the difficult pass. And what can make you know what is breaking through the difficult pass? It is the freeing of a slave, or feeding on a day of severe hunger, an orphan of near relationship, or a needy person in misery, and then being among those who believed and advised one another to patience and advised one another to compassion. Those are the companions of the right, but they who disbelieved in our signs, those are the companions of the left. Over them will be fire closed in. اب یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ کون سے اعمال سے راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں، کون سے اعمال سے ناراض ہو جائیں۔ تو کوئی بھی کام کرنے کے لیے زیادہ علم چاہیے، کاروبار کرنے کے لیے لوگ بولتے ہیں پیسے زیادہ چاہیے، علم زیادہ چاہیے۔ پیسے تھوڑے سے وہ بڑے کر سکتا ہے اگر علم اور ہدایت اس کے پاس ہوگی۔ اگر اس کے پاس علم اور ہدایت ایمان نہیں ہوگا تو وہ کتنا بھی پیسہ لگا لے وہ اس کاروبار کو اٹھا نہیں سکے گا۔ زیادہ پیسے سے کام نہیں ہوتا، زیادہ علم اور ایمان اور اخلاص کے ساتھ، یعنی کہ اللہ پہ ایمان رکھنا، اپنے پہ نہیں، اپنے تجربے پہ، اپنے علم پہ، اپنی اللہ کہہ رہے ہیں جس چیز کا تجھے علم نہیں اس کے پیچھے مت پڑ، کان زبان دل سب کی پوچھ ہوگی۔ اب لوگ حج کو بڑا ارکان سمجھتے ہیں، اللہ کے سارے حکم بڑے ہیں، کون سے نیک عمل سے اللہ راضی ہو جائے، ہو سکتا ہے حج قبول کرے نہ کرے، لیکن علم کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ جو جائے گا اس کا ضرور ہوگا۔ تو اللہ دل میں دیکھ لیتا ہے کہ کیا نیت ہے۔ تو لوگ زیادہ تر اللہ کہہ رہا ہے خیالات کے پیچھے چلتے ہیں، اور وہ اگر ایک حکم پورا کیا تو باقی 99 توڑ دیے تو بچا کیا۔ اپنا خود محاسبہ کریں، کوئی کسی نے آپ کا حساب نہیں لینا، میں نے آپ کا نہیں لینا، آپ نے میرا نہیں لینا، ہم سب کا اللہ نے لینا ہے۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں، لوگ بڑے دعوے سے کہتے ہیں اللہ انصاف کرے گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں قرآن میں کہ اگر اللہ لوگوں کا ظلم کے تحت پکڑنے پہ آتا تو ایک جاندار نہیں چھوڑتا، تو پھر بچا کیا۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کے کوئی اور منصف تلاش کروں، تو آپ کسی بھی لائر کے پاس جائیں گے وہ الگ لا بتائے گا، کسی مفتی کے پاس جائیں گے وہ الگ بتائے گا۔ آپ کے حالات 100% آپ کو پتہ ہے، آپ کو سامنے کتاب میں اللہ نے ساری آیتیں اتار دی ہیں، آپ اس میں سے دیکھ کے اپنا فیصلہ کر لیں۔ کسی کو آپ سمجھانے جائیں گے، نہ اس کو آپ کی بات پوری سمجھ میں آئے گی، نہ وہ سن سکے گا۔ ہاں، اللہ کو ہمارا سارا پیدا ہونے سے لے کے آج تک کا سب پتہ ہے، آگے تک کا پتہ ہے،
باقی کسی کو نہیں پتہ، تو اس لیے اللہ نے کتاب میں سارے حکم دے دیے، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آیت میں ساتھ میں کاپی پیسٹ کر دوں گا۔ آدم علیہ السلام سے آخری آدمی جب آنے والا ہے قیامت میں، یہ سب لنک ہیں، ساری روحیں لنک ہیں، جنت دوزخ لنک ہے، دنیا کے ساتھ میں دنیا آخرت سب لنک ہے، باپ دادا جو لوگ چلے گئے وہ بھی لنک ہیں، ہماری نئی نسل جو آنے والی وہ بھی لنک ہے۔ تو یہ ہے، یہ سب جڑتے تانے بانے جا کے کہانی اللہ سے شروع ہوتی ہے اور اللہ پہ ختم ہوتی ہے، اول اول آخر ظاہر باطن، واللہ خیر الرازقین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔